اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حضرت رافع اور ابن جنزب رضی اللہ عنہ کا مقابلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کا معائنہ فرماتے، ان کے احوال کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے، کم عمر بچوں کو واپس فرما دیتے. یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے. چنانچہ احد کی لڑائی کے لیے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جا کر لشکر کا معائنہ فرمایا اور 9 عمر لڑکوں کو لڑکپن کی وجہ سے واپس فرما دیا، جن میں حضرت زیل بھی تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، برا بن عارف، عمر بن حزم، اسید بن ظاہر، عتبہ بن اویس، ابو سعید خدری، سمیر بن جنیب، رافع بن خدیجہ رضی اللہ عنہ اجمعین. ان کی عمر تقریباً 13-14 برس کی تھی. جب ان کو واپس کا حکم ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا لڑکے رافع تیر چلانا بہت اچھا جانتا ہے، اور خود رافع بھی اجازت کے اشتقاق میں ابھر کر کھڑے ہوتے تھے. قد لمبا معلوم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تو سمرتا بن جندب رضی اللہ عنہ نے اپنے سوتیلے باپ مرہ بن سنان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کو تو اجازت مرحمت فرما دی اور مجھے اجازت نہیں عطا فرمائی، حالانکہ میں رافع سے کئی قوی ہوں. اگر میرا اور اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو بچھاڑ لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا تو سمرا نے رافع کو واقعی بچھاڑ لیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرا کو بھی اجازت عطا فرما دی. اس کے بعد اور بچوں نے بھی کوشش کی اور بعضوں کو اور بھی اجازت مل گئی. اسی سلسلے میں رات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لشکر کی حفاظت کا انتظام فرما دیا اور 50 آدمیوں کو پورے لشکر کی حفاظت کے واسطے متعین فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا زکوان رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دریافت کیا، عرض کیا ابو صبح کا باپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ ارشاد ہوا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ انہوں نے عرض کیا کہ ابن عبدالقیس رضی اللہ عنہ، عبدالقیس کا بیٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ارشاد ہوا کہ تینوں آدمی آ جاؤ، اور ایک صاحب حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دونوں ساتھی کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تینوں دفعہ میں ہی اٹھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور حفاظت کا حکم فرمایا. رات بھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت فرماتے رہے. فائدے میں لکھتے ہیں یہ شوق اور دل والے تھے، اور ان حضرات کے بچے ہو یا بڑے، ہر شخص کچھ ایسا مست تھا کہ وہاں دنیا مستقل مقصود تھا. اسی وجہ سے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی. رافع بن خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بدر کی لڑائی میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا، مگر اس وقت اجازت نہ مل سکی تھی. پھر احد میں پیش کیا کہ جس کا قصہ ابھی گزرا. اس کے بعد
اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ احد کی لڑائی میں سینے میں ایک تیر لگا، جب اس کو کھینچا گیا تو سارا نکل آیا، مگر بھال کا حصہ اندر بدن میں رہ گیا، جس نے زخم کی صورت اختیار کی، اور اخیر زمانہ میں بڑھاپے کے قریب یہی زخم ہرا ہوا ہو کر موت کا سبب بنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے، اس کے لیے اس حرف کی عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جیسا اور جملہ اعمال میں پورا عمل ایک ایک شمار کیا جاتا ہے، کلام پاک میں ایسا نہیں، بلکہ اجزاء عمل بھی پورے عمل شمار کیے جاتے ہیں، اور اس لیے تلاوت کلام پاک میں ہر حرف ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے، اور ہر نیکی پر حق تعالی شانہ کی طرف سے من جاء بالحسنۃ فلہ اجرہ امثالیہ، جو شخص ایک نیکی لاوے اس کو 10 نیکی کے بقدر اجر ملتا ہے۔ 10 حصے اجر کا وعدہ ہے، اور یہ اقل درجہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، حق تعالی شانہ جس کے لیے چاہتے ہیں اجر زیادہ فرما دیتے ہیں۔ ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ الف لام میم پورا ایک حرف شمار نہیں ہوگا، بلکہ الف لام میم علیحدہ علیحدہ حروف شمار کیے جائیں گے، اور اسی طرح پر الف لام کے مجموعے پر 30 نیکیاں ہوں گے۔ اس میں اختلاف ہے کہ الف لام میم سے سورۃ بقرہ کا شروع مراد ہے، یا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل مراد ہے۔ اگر سورۃ بقرہ کا شروع مراد ہے تو بظاہر مطلب یہ ہے کہ لکھے ہوئے حروف کا اعتبار ہے، اور لکھنے میں چونکہ وہ بھی 3 ہی حروف لکھے جاتے ہیں، اس لیے 30 نیکیاں ہوئی، اور اگر اس میں سورۃ فیل کا شروع مراد ہے تو پھر سورۃ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے وہ 9 حرف ہے، اس لیے اس کا اجر 90 نیکیاں ہوگی۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بسم اللہ ایک حروف ہے، بلکہ بے سین میم یعنی علیحدہ علیحدہ حروف مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پکے دل سے شہادت دیتا ہو، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اس کی اللہ تعالی مغفرت فرمائیں گے۔ قاعدے میں لکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ خوشخبری سناؤ اور دوسروں کو بھی بشارت سنا دو کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ دنیا کے دکھاوے کے واسطے، لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے کام کیا جائے وہ تو اس کے سرکار میں بھی بیکار ہے، بلکہ کرنے والے کے لیے وبال ہے۔ لیکن اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت کچھ رنگ لاتا ہے۔ اس لیے اخلاص سے جو شخص کلمہ شہادت پڑھے اس کی ضرور مغفرت ہوگی، وہ ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا، اس میں ذرا بھی تردد نہیں۔
یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ دنوں سزا بھگت کر داخل ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ کسی مخلص کا اخلاص مالک الملک کو پسند ہو، اس کی کوئی خدمت بھی ہی پسند آ جائے تو وہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں۔ ایسی کریم ذات پر ہم نہ مٹنے کتنی سخت محرومی ہے۔ بہرحال اس حدیث میں کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے کے لیے بہت کچھ وعدے ہیں جن میں دونوں احتمال ہیں۔ قواعد کے موافق گناہوں کی سزا کے بعد معافی اور کرم، لطف، احسان اور مرحم، خسرانہ میں بلا عذاب معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کی اس شخص کو گناہ سے نہیں روکتی تو اس پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پر تشریف لائے تو میں نے چہرے انور پر خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے اور میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی کہ تاکہ کوئی ارشاد ہو اس کو سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے منع کرو۔ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کلمات طیبات ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے اتر گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، صل على محمد كما أنت أهل، وفضل بنا ما أنت أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم اعفني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني، لا إله إلا أنت حليم كريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وإليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔